جدید اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء۔ جدید اردو شاعری کا آغاز کیسے ہوا، آئیے اس مضمون میں دیکھتے ہیں۔ جدید دور کی وہ بھی شاعری کے حوالے سے اگر بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو نشاط الثانیہ کا دور دور جدید کہلاتا ہے۔ اس دور کا آغاز احیاء علوم کی صدی یعنی 16ویں صدی سے ہی ہو گیا تھا۔ وہ دور جو نئی دنیائیں اور جدید خیالات و افکار دریافت کرنے کا دور تھا، وہ دور جو اکبر اعظم کا دور تھا۔ 1857 میں ہندوستان میں اس تصور نے جنم لیا جب ہندوستان میں ایک نئے سماجی، ذہنی اور علمی و سیاسی انقلاب کا آغاز ہوا۔ مغلیہ دور ختم ہونے اور غیر قوم کے محکم ہونے کے احساس نے پورے ملک میں مایوسی، بددلی اور احساس محرومی کی ایک فضا پیدا کر دی۔ اس دوران مرد بحران کی صورت میں سر سید احمد خان مسلمانوں میں آگے بڑھنے کی تحریک کے پہلے علمبردار بن کر ہندوستان کے افق پر نمودار ہوئے۔ برصغیر کے مسلمانوں میں مادی وسائل سے اس نئی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کی سکت نہیں تھی۔ اپنے علوم چھپانے کا رویہ عام تھا۔ ذاتی ترقی اور مفاد پرستی اور تنگ نظری انہیں یہ اجازت دینے سے قاصر تھی کہ وہ اپنے فکر و خیال سے مخالف قوم سے مقابلہ کرے۔ سر سید نے مسلمانوں کے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی فلاح و بہبود کے لیے جدید علوم سے واقفیت اور انگریزی زبان سیکھنے کی تحریک چلائی۔ انہوں نے اردو نثر کے مختلف نئے اسالیب متعارف کرائے اور اس میں وسعت اور ہر علم اور فن سے متعلق مضامین کی ادائیگی کا آغاز کیا۔ جدید علم اور نئی زبانیں سیکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ اچھی طرح واقف تھے کہ دھوکے سے محکم بنائے جانے پر نفرت کے اظہار کے طور پر مسلمان تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس بات کو انگریز اپنے مفاد میں استعمال کریں گے۔ ہو سکتا ہے آگے بندش مستقل کر دی جائے اور مسلمان جو ہمیشہ سے علمی تاریخ کا ایک درخشاں باب رہے ہیں پیچھے دھکیل دیے جائے۔ گو کہ ان کی تحریک کو اپنے ہی قوم کے تنگ نظروں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، پر اس کے باوجود انہوں نے وہ خدمات انجام دی جو ناقابل فراموش ہے۔ ادب کے حوالے سے بھی ان کی خدمات دنیائے ادب میں ہمیشہ سراہی جاتی رہے گی۔ آپ کی تحریک کے زیر اثر ادب کی دونوں اصناف پر، نثر اور نظم پر خاص توجہ دی گئی۔ اس سے پہلے کا دور غزل کا تھا۔ نظم گوئی منہ کا ذائقہ بدلنے تک محدود تھی۔ انگریزی تعلیم کے فروغ کے بعد کچھ لوگ براہ راست، کچھ بالواسطہ انگریزی شاعری کی طرف رجوع ہوئے اور اس نئے طرز کی شاعری کے اثرات قبول کرنے لگے اور نظم اور نثر فروغ پانے لگے۔ جو تبدیلی یہاں رہنما ہو رہی تھی، مغرب بھی اس کے سیر میں گرفتار تھا۔ سر سید کے انقلابی تحریک کے زیر اثر سماجی شعور کی شاعری کا آغاز ہوا۔ وہ اپنے ابتدائی رومانیہ تصور سے آزاد کئی نئے موضوعات کو اپنی گرفت میں لانے لگی۔ علامہ شبلی، نعمانی، حالی اور آزاد جیسے شعراء نے اسے آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ شبلی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا عہد زرعی واپس لوٹ آئے۔ دوسری طرف حالی بھی اپنے مسدس کے حوالے سے بر صغیر کے مسلمانوں کو جگانا چاہتے تھے تاکہ مسلمان اپنی پرشکوہ اور پرعظمت روایت کو زندہ کریں۔ انہوں نے قدیم شاعرانہ تصورات میں وسعت پیدا کی اور مثنوی جیسے قدیم صنف میں نئی روح پھونک دی۔ سادہ زبان اور تشبیہات و استعارات سے پاک مسدس ذہن و دل کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی تاکہ عام قاری بھی خیال و فکر کی گہرائی ناپ سکے۔ خود حالی اس بارے میں اس طرح لکھتے ہیں: اے شعر و دل فریب نہ ہو تو غم نہیں، پر تجھ پر حیف ہے جو نہ ہو تو دل گداز۔ غور سے دیکھیے، قدیم اور جدید کا فرق بھی واضح ہو جائے گا۔ قدیم شاعری دل فریب یعنی کہ لفظی کاریگری اور دلکشی سے عبارت اور دقیق تھی، جبکہ جدید شاعری آسان فہم اور دلگداز تھی۔ 1874 میں انجمن پنجاب لاہور نے اس ضمن میں ایک نئی تحریک اٹھائی جس کے سرپرست کرنل ہال رائٹ تھے۔ اس کے منعقد کردہ جلسے میں پہلی بار آزاد نے اردو شاعری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا: میرے ہم وطنوں، مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ عبارت کا زور، مضمون کا جوش و خروش اور لطائف و صنائع کے سامان تمہارے بزرگوں نے اس قدر دیے ہیں کہ تمہیں زبان کی کسی سے کم نہیں۔ فقط اتنی بات ہے کہ وہ چند بے موقع احاطوں میں
گھر کر محبوس ہو گئے ہیں۔ آزاد نے انگریزی شاعروں سے متاثر ہو کر اردو شاعری کا کڑا محاسبہ کیا اور کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں ایک نئی بنیاد رکھی۔ اس مجلس میں ایک نئی طرز کی شاعری کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلی بار مصرع طرح کے بجائے نظم کا عنوان دے کر نئے طرز کے مشاعروں کی ابتدا کی گئی۔ مقصد نظم کو مربوط کرنا اور ایک اخلاق آمیز رومانوی اور فطرت پسند شاعری کو فروغ دینا تھا۔ گو اس کے پہلے مناظر فطرت انیس و دبیر کی مرثیوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ مثنویات میں جذبات نگاری بھی خوب ملتی ہے، جبکہ موضوعاتی نظموں کے حوالے سے نذیر اکبر آبادی کی مشہور زمانہ نظم آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ بھی موجود تھی، پر شعوری طور پر انہیں انجمن پنجاب کے منعقد کردہ مشاعروں میں آگے بڑھایا گیا۔ پہلے مشاعرے کا نام برخروت۔ حالی نے اس موقع پر موضوع کے حوالے سے اپنی شعرۂ آفاق نظم پڑھی، جس کا ایک شعر پیش خدمت ہے۔ قدرت کے عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفان۔ اس طویل نظم میں حالی نے زبان کی سادگی کے ساتھ پاکیزہ جذبات اور واقعہ نگاری کے ساتھ برسات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی احاطہ کیا، جیسے نثری خیالات بیان کیے گئے۔ انہوں نے اس تصور کی مخالفت کی کہ فطرت کے مناظر مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ شاعری کے حوالے سے فطرت سے اقتصاب کا عمل ناشئ نہیں ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس اور اخلاقیات کا اصول نصیحت آموز نہ ہو، بلکہ درد کے ساتھ جمالیات کا عنصر بھی نمایاں ہو۔ اسی طرح ایک نظم حب الوطنی بھی پیش کی، جبکہ آزاد نے اپنی مثنوی حب وطن پیش کی۔ حالی اور آزاد عربی، فارسی، منطق، جغرافیہ اور تاریخ سے واقف تھے، اس لیے ان کے نئے خیالات کو نئے پیرائے ڈھالنے میں دشواری پیش آئی۔ جدید استعارات و تشبیہات سے شاعری کو سجایا گیا۔ حالی کی شاعری کا حجم زیادہ قوی تھا، ان کے یہاں مقصدیت زیادہ نمایاں ہے، جبکہ آزاد کا طرہ نثر ہے، ان کی شاعری میں تمثیل کا رنگ نمایاں ہے، جیسے حب وطن اسے نہیں کہتے کہ باغ سے نکلے جو گل تو خار ہو فرقت کے داغ سے، حب وطن نہ یہ ہے کہ پانی میں گر نہ ہو، مائی کی زندگی کسی صورت بسر نہ ہو۔ حالی کی نظم کا آغاز: اے سفر بری کے سیاروں، اے فضا و زمیں کے گلزاروں، اے پہاڑوں کی دل فریب فضا، اے لب جو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، غرض یہ کہ ایک طویل فہرست ہے۔ اس کے نتیجے میں اردو شاعری کے کئی شعرۂ آفاق نظموں کا قیمتی اضافہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کا رجحان فروغ پانے لگا اور اردو میں نئی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی۔ زندگی ایک نئے رخ پر دیکھی جانے لگی۔ قدیم رجحانات ترک کر کے نئے موضوعات اور تجریدی چیزوں کو موضوع سخن بنایا جانے لگا۔ زندگی کے نئے راستے پر چلنے کے لیے جس کے خواب اور اندیشے سر سید کی تحریک نے پروان چڑھائے تھے، نئے خیالات و افکار کی ضرورت تھی۔ بہت سے قابل قدر نام سامنے آئے، جن میں سے ایک نام شاعر ملت علامہ اقبال کا بھی تھا۔ انہوں نے جدید شاعری میں بہت اعلیٰ سطح کا معیار قائم کیا۔ وہ پورے عہد کا نمائندہ بن کر سامنے آئے۔ جدید شاعری کا آغاز ہمیں حالی، آزاد، شبلی، اسماعیل میرٹی جیسے شعراء نظر آتے ہیں، جنہوں نے بدلتے وقت کے تقاضوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا، مغربی علوم سے بھی استفادہ کیا۔ شاعری میں اردو لٹریچر کے اندر انگریزی زبان کے مختلف الفاظ جیسے ٹکٹ، اسٹیمپ، کلیکٹر، وارنٹ، بل ممبر، پینشن، اپیل جیسے الفاظ تیزی سے جگہ بنانے لگے۔ لوگ جدید شاعری اور اس کی اہمیت سے واقف ہونے لگے۔ مشکل ردیف قافیے ترک کیے گئے۔ جدید علوم اور سائنسی موضوعات کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا۔ یہ وہ تشکیلی دور تھا جب ادب کا رشتہ شعوری طور پر اپنے زمانے کی سیاست اور سماج سے جوڑ کر اجتماعی زندگی کے مسائل کا عقلی حل ڈھونڈنے کی راہ ہموار کی گئی۔ اگر یہ عہد نہ ہوتا تو اردو شاعری کو اقبال جیسا شاعر بھی نہیں ملتا۔ ایک ایسے دور کی آواز بن کر سامنے آئے جن کی سب سے بڑی خوبی دفت خیال اور فلسفیانہ بلند آہنگی اور تصوف تھا۔ ان کی ابتدائی شاعری میں ان کے استاد اور انوکھے غزل گو مشہور شاعر داغ کے اثرات ملتے ہیں، لیکن خیالات و افکار
اور انداز فکر بڑی حد تک اقبال کا ذاتی ہے۔ یورپ کے قیام کے دوران یہ رنگ جلدی اتر گیا۔ یہاں کے علمی خزانوں سے آپ نے بڑی حد تک اکتساب کیا۔ مولانا رومی کے اثرات بھی رونما ہوئے۔ پھر سر آرنلڈ کی شخصیت نے بھی اقبال کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ وطن واپس آ کر آپ کے سامنے حالی، شبلی، دیگر جیسے شعراء کے شعری نمونے سامنے تھے، سو آپ نے اپنی شاعری کی ابتدا نالہ یتیم سے کی، جس کا ایک شعر ہائے کیا فرط طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ اس نظم میں موجود تشبیہات میں اور مغربی شاعری سے قریب تر تھی۔ آپ کی شاعری میں وطنیت اور قومیت کا احساس پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہونے لگا، پوری گہرائی کے ساتھ۔ عروج قومی، زوال قومی، خدا کی قدرت کے ہے کرشمے، عروج قومی، زوال قومی، خدا کی قدرت کے ہے کرشمے، ہمیشہ رد بدل کے اندر یہ امر پولیٹیکل رہا ہے، ہمیشہ رد و بدل کے اندر یہ امر پولیٹیکل رہا ہے۔ آپ کو تبدیلی کب اور کہاں سے شروع ہوئی بخوبی واقفیت ہو گئی ہوگی۔ یقیناً یہاں سے انہوں نے وطنیت کے تصور کو مزید وسعت دیتے ہوئے اسلامی اصول، اخوت اور مساوات کو بھی فروغ دیا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن اعجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے۔ اقبال نے پہلی بار وطنیت کے تصور کو سیاست سے علیحدہ کر کے مذہبی تمدن سے منسلک کر دیا۔ ان کی معرکۃ الآراء نظموں میں شکوہ جواب شکوہ، خضر راہ، طلوع اسلام، وطنیت، خطاب مسلم شامل ہیں۔ شاید یہ فہرست طویل ہو جائے، کیونکہ اقبال نے قوم کی شاعری کے ذریعے جس طرح جگانے کی کوشش کی، وہ سر سید اور ساتھیوں کی شروع کی تحریک کی انتہائی اور تکمیلی شکل تھی۔ جدید شاعری اب ایک ایسے رتبے تک پہنچ چکی تھی جہاں شاعری اور پیغمبری کی سرحدیں ملتی ہیں۔ وہ شاعری جو مخصوص خیال بندی و عکاسی تک محدود تھی اور آزاد، حالی، اسماعیل مرٹھی، اکبر الہ آبادی جیسے شعراء سے ہوتی ہوئی اقبال تک پہنچتی تھی، اقبال کے فلسفیانہ اور تصوف کے خیالات کی آمیزش سے ایک نئے قالب میں ڈھل چکی تھی۔ اقبال نے ادب برائے ادب زندگی کی مفسر کی حیثیت سے کائنات کے راز، حیات کے بنیادی حقائق اور مابعد طبیعیاتی مسائل اور اخلاقی مقاصد کو اعلیٰ شاعری میں پیش کیا۔ میر غالب کے بعد اقبال وہ واحد شاعر تھے جنہوں نے اردو زبان و ادب پر اپنے گہرے تاثرات مرتب کیے۔ انہوں نے نئے سانچے پیدا کیے، نئی ادب تراکیب وضع کیے، نفیس شہادت و استعارت کے ساتھ ساتھ جدید اردو شاعری کو نئے آسان، منفرد اسالیب سے روشناس کرایا اور ایک نئے عہد کا آغاز کیا۔ ان کی شاعری میں جو مقصودیت نمایاں تھی، اس کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے پرانے مروجہ قواعد کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا، قاری تک اصل مقصد پہنچنا ضروری ہے، زبان کے مسائل اہل زبان جانیں۔ اپنی شاعری سے وہ قوم میں آزادی کی وہ شمع جلانے میں کامیاب ہو گئے جس نے آخر کار انگریز اقتدار کے ایوانوں کو جلا کر خاک کر دیا اور یہ واضح کر دیا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جدید اردو شاعری اپنی پیش قدمی کی روایت کے ساتھ آج بھی جاری و ساری ہے اور تمام تر مخالفت کے باوجود آج بھی کئی قابل قدر نام اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ حوالہ انشا پبلیکیشن گروپ۔